الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ مال ان فقراء مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جنہوں نے گھر یعنی مدینہ کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا ان مہاجرین سے پہلے۔ وہ لوگ ان کی جانب ہجرت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے ان میں سے اپنے دلوں میں کوئی حاجت، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فاقہ ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان مومنین بھائیوں کے بارے میں کینہ پیدا نہ فرما، بے شک تو رحم کرنے والا مہربان ہے۔ پہلے سے مال فی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مال فی کے حقدار کون ہیں؟ یعنی وہ مال جو کفار و مشرکین کا مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے ملتا ہے۔ ایک تو لڑائی کے نتیجے میں کفار اور مشرکین جو مال کر چھوڑ کر چلے جائے، سواریاں چھوڑ کر چلے جائیں، ہتھیار چھوڑ کر چلے جائیں، کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن لڑائی ہوئی ہو تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت میں تو 4 حصے مجاہدین کے، جہاد کرنے والوں کے ہوتے ہیں، اور ایک مال ہے مال فی جو کفار و مشرکین کا مسلمانوں کو ملتا ہے، لیکن لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان وہاں پہنچے اور وہ لوگ ان کے اندر مسلمانوں کا ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے بھاگ گئے لڑائی کیے بغیر، یا یہ کہ مسلمانوں سے وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی ہم کو لڑائی نہیں کرنا ہے، جو مال تم مانگو وہ ہم دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح لڑائی کے بغیر جو مال ملتا ہے اس مال کو مال فی کہتے ہیں۔ وہ مال فی کن کو دیا جائے گا، اس کے حقدار کون ہے؟ کافی حقدار پہلے گزرے، اور یہاں خاص طور پر 3 حقدار بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو مہاجرین جنہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور گویا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا تو مکہ میں ان کے گھر تھے، مکہ میں ان کی جائیدادیں تھیں، مکہ میں ان کی زمینیں تھیں، مکہ میں ان کی کمائی کے ذرائع تھے، سب کچھ چھوڑ دیے اور سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مدینہ جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ فقراء ہے، اللہ کے خاطر ہجرت کر رہے ہیں۔ تو ان کو جب انہوں نے اللہ کے خاطر ہجرت کی تو معاشی اعتبار سے تجارتی اعتبار سے ان کو اٹھانا ہوگا، تو ان کو اٹھانے کا ایک ذریعہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ یہ جو مال فے کفار و مشرکین کا رسول کے پاس آئے گا، رسول اس میں سے ان مہاجرین کو بھی دیں گے۔ خاص طور پر وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ مکہ چھوڑ کر جو مدینہ جا رہے ہیں، کوئی اپنے دنیاوی غرض وابستہ نہیں ہے، اللہ کا فضل چاہتے ہیں کہ چلو مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے، تو اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور کیوں نکلے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ چونکہ مکہ میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، کھلا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا مشکل ہو رہا تھا، اللہ کی دیگر عبادتیں تلاوت کرنا، قرآن مجید پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں امن سے اللہ کی عبادت کر سکے، تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں، اس لیے ان کو دینا ضروری ہے۔ معاشی اعتبار سے ان کو معاشرے میں اٹھانا ضروری ہے۔ ان کے اٹھانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا جو مال بغیر لڑائی کے ملے، ان میں سے ان کو دو۔ اولئک هم الصادقون۔ قرآن مجید نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، سچے ایمان والے ہیں۔ اب آج کل کوئی صحابہ کرام میں سے مہاجرین کو خاص طور پر بلا بھرا کہے، کوئی حضرت عمر کو کافر قرار دے، کوئی ابو بکر صدیق کو، ہے آج بھی موجود۔ شیعہ حضرات کو دیکھ لو جا کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس قدر غلو کہ ابو بکر و عمر کو گالی تک دیتے ہیں۔ گالی تو بہت دور کی بات ہے، ان کو نعوذ باللہ کافر تک کہتے ہیں۔ قرآن مجید مہاجرین کے بارے میں مہر لگا رہا ہے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور مہاجرین کے بارے میں ان کا سچا ایمان والا ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی بعد کے سارے مسلمانوں پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے۔ نمبر 2، والذین تبوؤا الدار۔ اور یہ مال فے خاص طور پر ان انصار کا بھی حق ہے جن انصار نے مہاجرین کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کو اپنا وطن بنایا، اور صرف مدینہ کو اپنا وطن نہیں بنایا، ایمان کو بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ چنانچہ سیرت کی کتابیں ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینہ میں ایمان کی ہوا پھیل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی زندگی میں حج کے موسم میں مینا میں جا کے دعوت دیتے تھے، تو وہاں پہلی مرتبہ میں 11 آدمی اور دوسری مرتبہ میں 40 یا 70 آدمی مہاجرین کے وہاں آ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ میں 11 کے قریب 12 کے قریب آئے تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ جا کے محنت کی تو دوسری مرتبہ میں کافی 40 اور 70 کے قریب آدمی تیار ہو گئے۔ وہ واپس سے حج کو وہاں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو اللہ کے رسول سے اس مرتبہ وعدہ کیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، مکہ والے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو پہلے سے ایمان کو انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تو ان کا بھی حق ہے، ان انصار کا بھی، کہ اس مال فے میں سے ان کو بھی دیا جائے۔ اور ان انصار کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ عجیب و غریب صفات تھی انصار میں جو آج کسی میں ہوتی نہیں ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو مہاجرین ہجرت کر کے ان کے وطن پہنچے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ عامتاً ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والا
ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والا کبھی کبھار شہریت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اگر شہریت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی دن کبھی کوئی ظالم ایسا اٹھ کھڑا ہوا جو ان کو گھس پیٹیے کہہ کر نکالنے کی بات کرتا ہے، تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ انصار کا ایک وصف تھا، انصار کی خوبی تھی کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے وہاں گئے تھے باقاعدہ ان سے دلی محبت کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا خلق اور اتنی بڑی صفت انصار میں ہے، اسی لیے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان انصار کی حالت یہ ہے کہ مہاجرین کو جو مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا جاتا تھا اور ان انصار کو نہیں دیا جاتا تھا تو بھی اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، کبھی یوں نہیں بولتے تھے کہ کیا دین کی مدد صرف مہاجرین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم نے تو ان کو ٹھکانہ دیا، ورنہ مکہ میں کوئی ان کو ٹھکانہ نہیں دیتا تھا، ہم نے ہی تو ایمان کو یہاں پنپنے کا موقع دیا، رسول کو یہاں پنپنے کا موقع دیا، ورنہ کون ان کا پوچھنے والا تھا۔ اس طریقے کی کوئی بات نہیں، کوئی تنگی اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ہوا یہی، جب یہ مال فہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مقام جعرانہ میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا ہزاروں کی تعداد میں بکریاں آئی تھی، کئی سو کی تعداد میں اونٹ آئے تھے، جب ان کی تقسیم کرنے کی باری آئی تو آپ نے انصار کو بلایا کہ دیکھو، یا تو تم چاہو تو یہ مال میں آدھا تمہارے درمیان تقسیم کر دوں، یا یہ کہ آدھا تم دونوں یعنی انصار کو بھی کچھ دوں اور مہاجرین کو بھی کچھ دوں، یا یہ کہ جو تم نے اب تک مہاجرین کی مدد کر رکھی ہے، تمہارے باغات مہاجرین کو دے رکھے ہیں، تمہارے اور بھی دکانیں یا دوسری معیشت کی چیزیں جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کروائی تھی، ایک انصار کو ایک مہاجری کا کیا بنا دیا تھا، بھائی بنا دیا تھا، تو تم نے مہاجرین کو جو کچھ مال دے رکھا ہے وہ مال میں تم کو واپس کر دوں اور پھر میں مہاجرین کو دوں اور تم کو نہ دوں۔ تو انصار نے کہا نہیں، جو مال ہم نے مہاجرین کو دیا ہے وہ بھی ان کے پاس رہنے دو، وہ بھی ہمیں واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو مال آیا ہے وہ مال بھی آپ انہی کو دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ صرف 3 انصاری تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے مال دیا تھا، چونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھے، تو اپنے دل میں ان مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا تھا کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، کبھی شکایت نہیں کہ انہی کو دے رہے ہم کو تو نہیں دے رہے۔ اتنا ہی نہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقے سے ہوں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آ گئے۔ اب مہمان کے لیے کوئی ٹھکانے کی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ بھائی ان کو کون لے جائے گا؟ تو ابو طلحہ انصاری تھے، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور مہمان کو لے کر اپنے گھر پہنچے، تو بیوی کو پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے سوائے کہ بچوں کو جو دیا جاتا ہے وہ، ورنہ بڑے آدمی کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، ان کو کچھ مت کھلاؤ، اور جو کھانا ہے وہ کھانا دسترخوان پہ رکھ دینا، اور تم جب مہمان دسترخوان پر بیٹھ جائے تو چراغ کو، جو بتی جلتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے تم کھڑی ہو جانا، میں بھی وہاں بیٹھ جاؤں گا مہمان کے ساتھ، اور ٹھیک کرتے کرتے چراغ بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور اندھیرے میں صرف وہ مہمان کھا لے اور وہ یوں سمجھے کہ ہمارے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے، حالانکہ میزبان ابو طلحہ اور ان کی بیوی نہیں کھا رہے تھے، تو خود فاقے سے رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں لیکن مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقے سے ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن بھی کہہ رہا ہے جو آدمی اپنے نفس کے حرص سے، لالچ سے، چٹور پن سے بچا لیا گیا، واقعہ یہ ہے کہ وہی کامیاب ہے۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ یہ نے لکھا ہے کہ ہرس یعنی مال کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے، وہ تو بلکہ فطرت میں ہے۔ جب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے مال کی محبت، تو پھر یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں سے یہ نکل گیا وہ کامیاب ہے اور جس کے دل سے یہ نہیں نکلا وہ ناکام ہے؟ حالانکہ یہ تو فطرت میں ہے، تو فطرت میں جو چیز ہوتی ہے وہ تو نکلتی نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں لالچ کی برائی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ لالچ کے نتیجے میں آدمی جو غیر مشروع طریقے، ناجائز طریقے جو اپناتا ہے اس کی برائی ہے۔ یعنی لالچ کے نتیجے میں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس کی برائی ہے۔ لالچ کے نتیجے میں اپنی بیوی بچوں کو نہیں کھلا رہا ہے، اس کی برائی بھی بیان کی جا رہی ہے۔ لالچ کے نتیجے میں پڑوس بھوکا سو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ مال کی لالچ اور حرص کی وجہ سے پڑوس کو نہیں دے رہا، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ برائی اس کی نہیں کی جا رہی ہے کہ انسان میں لالچ کیوں ہے۔ لالچ، مال کی محبت یہ تو فطری چیز ہے، لیکن مال کی محبت اس قدر آ جاوے، اس قدر حرص پن آ جائے کہ آدمی شریعت کا جو حکم ہے وہ بھی نہ پورا کرے، زکوٰۃ بھی نہ دے، غریبوں کو نہ دے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔